کر دی ہے، اب مزید جو ہے جلسے وغیرہ کہاں بالکل آپ پورے پاکستان مروت صاحب کی جانب سے جو ایک بیان سعودی عرب سے متعلق آیا ہے وہاں پہ پارٹی کا آ گیا موقف، ان کا ذاتی ہو سکتا ہے پارٹی کا وہ، پولنگ اسٹیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے واپس آئیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ تعیناتی ان کی ہو جائے گی بحیثیت ایمبیسڈر کینیڈا میں۔ وہ تو مزے کر رہے ہیں، اور اس کے عدالتوں کا ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری 3 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 1 صوبائی کی کل واپس ہو گئی ہماری الحمدللہ۔ سو لہٰذا ہم تو فیلڈ میں ہیں، عوام کی ووٹ اور آواز جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ یہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ کو بتاؤں، میری تھوڑی دیر پہلے وہ بھوک ہڑتال پہ گئی ہوئی ہیں، ان کا اور صنم جاوید صاحبہ کو بیسک بنیادی سہولیات جیل میں، سرگودا جیل میں نہیں دی جا رہی۔ وہ بھوک ہڑتال پہ گئی تھیں، ملیریا ہوا تھا وہاں پہ انہیں، اور ان کو مطلب ایک قسم کا ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ سو لہٰذا یہ کس کو مثال بنانا چاہتے ہیں؟ اور یہ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو رہا جلد از جلد کرنا چاہیے۔ 9 مئی کیسز میں جو تھوڑا ریلیف ملا تھا، ملک اجاز آصف انسداد دہشت گردی عدالت کے جج، ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے۔ اس کو جی، یہاں پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں، یہاں پہ 6 جسٹسز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹو اور ایجنٹس، ان کے بیڈ رومز تک انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہیں، آلات فٹ کیے تھے، ان کے لوور جوڈیشری کے ججز کے خلاف وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اٹھاتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور یہ نیا ان کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے۔ یہ چیز ایک زمانے میں ہٹلر کے جو ان کی ایجنسی تھی، اپنا گسٹاپو ہوتی تھی اس وقت، یہ طریقہ کار اس وقت ہوتا تھا، اور بدقسمتی کے ساتھ ابھی بھی ہم نے میرا خیال ہے تاریخ سے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے، وہی چیز ہو رہا ہے۔ اور جرمنی کا حال بہت برا ہوا تھا جنگ عظیم میں، تو لہٰذا ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور آئین اور قانون کے لیے ووٹ تو نہیں دیں گے اس دفعہ؟ دیکھیں، ہمارا جو اس وقت الائنس بھی بنی ہے، جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس پہ ہمارا کلیئر کٹ ہے، چاہے وہ فورسز کے چیفز ہوں، چاہے وہ جوڈیشری کو ہوں، یا کسی محکمے کے بھی ہوں، ان کی ایکسٹینشن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سر، مہنگائی عوام کا مین کنسرن ہے، عوام کا آپ کو میں یہ بھی کل پریس کانفرنس میں نے بات کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا، باور کرایا تھا لوگوں کو، کہ جو آپ کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو بجٹ میں ہے فگر، وہ تقریباً 760 ارب روپے تھا۔ یہ تقریباً ابھی تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ 880 ارب روپے انہوں نے جمع کرانا ہے۔ تو یہ تو جیب تراش حکومت ہے، اور یہ جیبوں پہ ڈاکہ مارے گی عوام کی، اور جیب تراشی کرے گی، اور آپ دیکھیے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اب مزید جو ہے جلسے وغیرہ کہاں؟ بالکل آپ پورے پاکستان مروت صاحب کی جانب سے جو ایک بیان سعودی عرب سے متعلق آیا ہے وہاں پہ پارٹی کا آ گیا موقف، ان کا ذاتی ہو سکتا ہے پارٹی کا وہ بیان دیا۔ تھینک یو ویری مچ، اور شکریہ۔ پولنگ اسٹیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے واپس آئیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ تعیناتی ان کی ہو جائے گی بحیثیت ایمبیسڈر کینیڈا میں۔ وہ تو مزے کر رہے ہیں، اور اس کے عدالتوں کا ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری 3 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 1 صوبائی کی کل واپس ہو گئی ہماری الحمدللہ۔ سو لہٰذا ہم تو فیلڈ میں ہیں، عوام کی ووٹ اور آواز جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ یہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ کو بتاؤں، میری تھوڑی دیر پہلے وہ بھوک ہڑتال پہ گئی ہوئی ہیں، ان کا اور صنم جاوید صاحبہ کو بیسک بنیادی سہولیات جیل میں، سرگودا جیل میں نہیں دی جا رہی۔ وہ بھوک ہڑتال پہ گئی تھیں، ملیریا ہوا تھا وہاں پہ انہیں، اور ان کو مطلب ایک قسم کا ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔
سو لہٰذا یہ کس کو مثال بنانا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو رہا جلد از جلد کرنا 9 مئی چاہیے۔ کیسز میں جو تھوڑا ریلیف ملا تھا ملک اجاز آصف اس سے زیادہ دہشت گردی عدالت کے جج، ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے، اس کو جی یہاں پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں، یہاں پہ 6 جسٹسز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹو اور ایجنٹس، ان کے بیڈ رومز تک انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہیں، آلات فٹ کیے تھے، ان کے لوور جوڈیشری کے ججز کے خلاف وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اٹھاتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور یہ نیا ان کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے۔ یہ چیز ایک زمانے میں ہٹلر کے جو ان کی ایجنسی تھی، اپنا گسٹاپو ہوتی تھی اس وقت، یہ طریقہ کار اس وقت ہوتا تھا، اور بدقسمتی کے ساتھ ابھی بھی ہم نے میرا خیال ہے تاریخ سے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے، وہی چیز ہو رہا ہے۔ اور جرمنی کا حال بہت برا ہوا تھا جنگ عظیم میں، تو لہٰذا ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، اور آئین اور قانون کے لیے ووٹ تو نہیں دیں گے اس دفعہ؟ دیکھیں ہمارا جو اس وقت الائنس بھی بنی ہے، جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس پہ ہمارا کلیئر کٹ ہے، چاہے وہ فورسز کے چیفز ہوں، چاہے وہ جوڈیشری کو ہوں، یا کسی محکمے کے بھی ہوں، ان کی ایکسٹینشن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سر مہنگائی عوام کا مین کنسرن ہے، عوام کا آپ کو میں یہ بھی کل پریس کانفرنس میں میں نے بات کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا، باور کرایا تھا لوگوں کو، کہ جو آپ کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو بجٹ میں ہے فگر، وہ تقریباً 760 ارب روپے تھا، یہ تقریباً ابھی تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ 880 ارب روپے انہوں نے جمع کرانا ہے۔ تو یہ تو جیب تراش حکومت ہے، اور یہ جیبوں پہ ڈاکہ مارے گی عوام کی، اور جیب تراشی کرے گی، اور آپ دیکھیے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تحریک کا آغاز کر دیے، اب مزید جو ہے جلسے وغیرہ کہاں بالکل آپ پورے پاکستان مروت صاحب کی جانب سے جو ایک بیان سعودی عرب سے متعلق آیا ہے، وہاں پہ پارٹی کا آ گیا موقف، ان کا ذاتی ہو سکتا ہے، پارٹی کا وہ بیان دیا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ہم نے کی ہے، ہم نے روٹی مزید سستی کی ہے، 50 سے بھی کم پیسوں میں روٹی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو درآمد کرا کے دکھاؤں گا، اور اگر نہیں کرا سکوں گا تو کرسی چھوڑوں گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ آرڈر پاس کر دیں، نیچے گراؤنڈ پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں اور ٹک ٹاک بنائے گئے جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اب قوم بیوقوف نہیں بن سکتی، قوم جاگ چکی ہے، سمجھ چکی ہے۔ ابھی کچھ دن دکھایا، اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر، ایک جیٹ کی پکچر لگا دی گئی تھی، جیٹ ایئر ایمبولینس ہوگا، تو پہلے میں رن وے بناؤں گا، تو رن وے جتنے پیسوں میں بنتا ہے تو اسپتال بنا لو وہاں پر، کہ لوگوں کو اٹھا کے جیٹ پہ لے جانا ہی نہ پڑے۔ اتنا 40 سالہ پنجاب میں رہے، آپ نے ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا جس میں آپ کے باپ کا علاج ہو سکے۔ ابھی پھر آپ آ گئی ہیں، ابھی آپ جیٹ دیں گی، پہلے ایک مریض تو پہلے جیٹ کے لیے رن وے بنے گا، پھر وہ جیٹ جائے گا، اس کو اٹھائے گا، پھر اسپتال کے لیے ایک علیحدہ رن وے بنے گا۔ یہ باتیں یہ ٹک ٹاک ہیں، اس کا میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ گنڈا پر صاحب بتائیے گا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف